بیان کے بعد میں ایک واقعہ سناؤں گا. پچھلی جمعے بھی میں نے کہا تھا, پھر بھول گیا تھا. یہ عدالتی خلا پہ ایک واقعہ جس سے جو میں چیخ رہا ہوں نا, یہ خلا کالعدم ہے, تو میں بلا وجہ نہیں چیخ رہا. اور میں جب کانفیڈنٹلی کوئی دعویٰ کرتا ہوں نا اتنا, تو وہ دعویٰ غلط نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں اس کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. ہم نے 8 سال میں کیا گھاس کھائی ہے مدرسوں میں؟ 8 سال تو پڑھا ہے, اور اس کے بعد 24 سال پڑھایا ہے. تو قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے ہم نے, قرآن و سنت ہی پڑھایا ہے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں نا کہ عامل 2 نمبر ہوتے ہیں, تو اس کا تو علم دین سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو تعلق ہے مشاہدے سے. ایک بات, 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے کلپ بنائے کہ یہ بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے اور غلط. تو وہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا, تو وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کیا, اس کے پیچھے دلائل کی ایک مضبوط طاقت ہے. کوئی بیٹھے سامنے تو بتائیں گے ہم آپ کو, اور آپ جو الٹ پٹانگ دلائل دے رہے ہیں ان کی پول پٹیاں بھی کھولیں گے ہم. صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اجماعی تھا, یہ بعد میں اختلاف پیدا کیا گیا ہے, اور اجماعی مسئلے قطعی ہوتے ہیں, ان میں کسی سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہوتا. کوئی بھی اہل حدیث اگر 3 طلاق کو ایک کہتا ہے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ رہے ہو. اور تیسری بات, یہ جو عدالت کے کھلے آج کل چل رہے ہیں, اس میں کچھ کھلا صحیح بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر ظالم ہو اور ثبوت سے ثابت ہو جائے, اور شوہر ایک خاص نوعیت کا ظلم, تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. لیکن جو یہ قانون ہے کہ عورت اپنی مرضی سے جب چاہے طلاق لے سکتی ہے, تو یہ آپشن مرد کے پاس ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کو بھی منع کیا گیا بلا وجہ نہ دے, لیکن دے دے گا تو ہو جائے گی. عورت کے پاس اللہ نے طلاق کا حق نہیں دیا. خلا ایگریمنٹ ہے, میاں بیوی کی رضامندی سے ہوتا ہے, شوہر راضی ہوگا تو ہوگا. ہاں فسخ نکاح, عدالت بعض دفعہ فسخ کر سکتی ہے نکاح کو, لیکن وہ چند کنڈیشن میں کر سکتی ہے, چند کنڈیشن میں. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فقہ حنفی ہم پہ تھوپ رہے ہیں, میں حنفی فقہ میں تو ہے ہی نہیں, بہت سخت شرائط ہیں. ہم تو امام شافعی, امام احمد حنبل کے بھی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں اس مسئلے میں کہ چلو عورت کو کسی طرح بہت براڈ مائنڈیڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن جو آج کل عدالتوں میں سیٹ اپ چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے ہر قیمت پہ خلا چاہیے, اور شوہر میں کوئی معتد بھی, کوئی قابل ذکر ظلم نہ بھی ہو, نہ وہ ثابت کرے اس کو, اور عدالت پکڑا دے. قانون تو یہی ہے کہ عورت اگر نہیں رہنا چاہتی اس کے پاس یہ آپشن ہے, جبکہ شریعت کہتی ہے عورت کے پاس نہ رہنے کا آپشن نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر نکاح تو نہیں ہوگا, لیکن ختم اس کی مرضی نہیں, ختم شوہر کی مرضی سے ہوگا. اب آپ کو اس پہ اسلام اچھا لگے برا لگے آپ کی مرضی, آپ چھوڑ دو اسلام کو بھائی, چلے جاؤ سوئٹزرلینڈ, آپ چلے جاؤ جاپان اسلام چھوڑ کے, تو ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ عورت کو شریعت نے پابند کیوں کیا ہے, یہ حکمتوں پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. یہ عورت کے فائدے کے لیے, کیونکہ اگر اس کے اگینسٹ چلیں گے نا عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں کیا ہے وہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں, ابھی میں وہ ٹاپک نہیں چھیڑوں گا. لیکن ابھی تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا کہ نہیں جی عدالتی خلا عورت جب جائے تو لے سکتی ہے, جج سمجھتا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتی ایکچولی, تو چھوڑ دو اس کو. یہ جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھوڑنے کا جج کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اب میری بات خواتین کو بری لگتی ہے تو وہ میرے خلاف بولتی ہیں. بھائی میرے خلاف نہیں بولو, اللہ رسول کے خلاف بولو. میرے خیال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلانے اسکالر نے حدیث نمبر پیش کی ہے, اس میں تو لکھا ہوا ہے خلا عورت خود بھی لے سکتی ہے, فلانے وہ نمبروں سے متاثر کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ کو اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ان کم وقتوں کو ترجمے بھی نہیں آتے, ترجمے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ. عربی تو آتی نہیں ہے ان لوگوں کو بیچاروں کو. تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں ہوتا ہے کہ جج کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے عورت کو خلا دے سکتا ہے جب بھی عورت جائے گی. ایسے کوئی حدیث نہیں ہے. اسلام میں عورت باؤنڈ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں, عورت ہی کے فائدے کے لیے یہ حکمتیں. اگر خواتین کو ایسے رائٹ دے دیا جائے نا تو خاندانی نظام ختم. وہی جاپان اور آسٹریلیا اور امریکہ والا حساب بن جائے گا آپ کا فیملی سسٹم کی ایسی کی. پھر ان خواتین کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, پرسوں ترسوں کی بات ہے, خاتون نے کہا کہ بچے میرے جو ہے نا, میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں نے خلا لے لیا تھا, بچے بھی لے کے چلی گئی میں, تو اب جو ہے نا میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی اور یہ ہے, اور میاں تو رابطہ کر نہیں رہا. میں نے کہا آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا, بچوں کی خاطر گزارا کر لیتی آپ. ہر گھر میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس وقت تو بڑے مزے لگے ہوئے تھے کہ نہیں جی ایکچولی یہ تھوڑا سا خرچہ کم دے رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے, تو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. بچے بھی چھین لیے, مرد نے پھر بچے چھوڑ دیے, تو اس نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق. وہ بیچارے نے پہلے تو کوشش کی, نہیں ملے تو اس نے کہا جاؤ پھر. اب جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو یہ مائیں کیا ہوتی ہیں, پریشان. بچیوں کو تحفظ باپ کا کام ہے. تو بہت بڑے مسائل ہیں بھائی, آگے تو سارا سیٹ اپ تباہ و برباد ہونے والا ہے. یہ اسکالرز جو نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, بیڑا غرق کر دیا, بیڑا ہی غرق کر دیا. تو دعوے ہیں, ان تلوں میں تیل ہے نہیں.